دین حق کو سمجھانے کے لیے خالق نے مخلوق کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کیے اپنی کتاب کے اندر، کبھی واقعات بیان کر کے، کبھی سوال کر کے، کبھی ترغیب دے کے، کبھی ترہیب دھمکی دے کے کہ بندے جنتوں میں چلے جائیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے ام تسألہم، بظاہر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن سنایا کافروں کو جا رہا ہے۔ ام تسألہم، میرے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی مانگ لیا ہے اجرن، کوئی بدلہ، کوئی تبلیغ کا، یہ جو آپ دعوت دین دے رہے ہیں آپ نے کوئی ان سے اجر کا مطالبہ کر لیا ہے؟ فہم، پس وہ من مغرم مثقلون، کہ جس کی چٹی اور توان سے مثقلون، یہ بوجھل ہوئے پڑے ہیں، سکل کہتے ہیں بوجھ کو، مغرم تاوان چٹی، یعنی کہ یہ کیوں آپ کے خلاف ہے، کیوں بدک رہے ہیں، کیوں ضد لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ نے کوئی ان سے مانگ لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بے لوث بے غرض یعنی کہ دعوت دین دے رہے ہیں، بلکہ ان سے کیا لینا ہے، اپنا ہی دنیا کا کاروبار ختم کر کے یعنی کہ اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح دنیا میں دین کے لبادے میں کس طرح لوگ لوٹ رہے ہیں، آستانوں کے مجاور، مندروں کے پنڈت اور پروہت دین کے نام پہ لوگوں کو کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں اور کس طرح وہ اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، تو ایک طرف تو وہ طبقہ جن کے یہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور سچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے، یہ ان کے خلاف ہوئے پڑے ہیں۔ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے، ان کو وحی کی ضرورت نہیں ہے؟ انہوں نے جو عقیدہ بنایا، جو نظریہ بنایا، انہوں نے آسمانوں پہ جا کے دیکھ لیا ہے کہ ہاں اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے، ہاں ادھر کوئی ایک خدا نہیں بلکہ کئی خدا ہیں، تو جو بھی یہ کر رہے ہیں کیا یہ ان کو وحی اور کتاب اور پیغمبر کی ضرورت نہیں، غیب ہے ان کے پاس؟ فہم یکتبون، اور یہ اپنے فیصلے خود ہی لکھ رہے ہیں۔ ام یریدون کیدا، کیا وہ چاہتے ہیں کوئی خفیہ چال آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف چلنا؟ فالذین کفروا، سن لیں کافر، جو لوگ کافر ہیں آج دین حق کا انکار کر رہے ہیں، ہم المکیدون، وہ خود چال میں آنے والے ہیں۔ پیسی وائز ہے، بہت بڑی پیشین گوئی ہے۔ اس وقت جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے لوگ زیادہ نہیں تھے، بالکل کمزور آپ کے ساتھیوں پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس وقت یہ کہا جا رہا ہے یہ چال اسلام کے خلاف چل رہے ہیں، چالیں تو ان کے خلاف الٹی پڑنے والی ہیں۔ کیسا ہجرت کا سفر تھا، چھپ چھپا کے جاتے ہیں، باقاعدہ سروں کی قیمتیں لگی ہوئی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 اونٹ انعام ہے۔ تو یہ جتنی بھی انہوں نے چالیں چلی، ہر چال ان پہ الٹی چلی، اور ایک وقت تھا کہ یہ 8 ہجری کو لائن میں کھڑے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، بڑے بڑے سردار۔ تو یہ ہے قرآن، سچی کتاب، جس نے آنے والے زمانے اور آنے والے رزلٹ کو پہلے ہی اناؤنس کر دیا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو ان کے نفع نقصان کا مالک ہو، جو ان کو اولاد دینے والا ہو، جو ان کو شفا دینے والا ہو، جو ان کی کشتی پار لگانے والا ہو، جو ان کی بگڑی بنانے والا ہو؟ کیا اللہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، کسی قسم کے شرک جو بھی قسمیں دنیا میں بنا لی گئی ہے، اما یشرکون، ہر اس چیز سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ مشرک شرک کرتا ہی اس وقت ہے وہ اللہ کی کمزوری ثابت کرتا ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا، یہ کوئی اللہ کی صفت تو نہیں نا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، ان کی موڑتا نہیں،
تو یہ اللہ کے اندر عیب ہے معاذ اللہ. یہ تو پھر وزیروں مشیروں والی بات ہی نا کہ وہ بس اپنے ہی پارٹی کے بندے کی سنتا ہے, دوسرے کی نہیں سنتا. تو اللہ تو شیطان کی بھی سن لیتا ہے. شیطان نے کہا مجھے مہلت ملے, اللہ نے سنی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ کہنا کہ جی سیڑھی ہوگی تو پھر ہی چھت پہ بندہ چڑھ سکتا ہے, جتنے بھی مثالیں دی جاتی ہیں اللہ کی کمزوری ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ کوئی نہ کوئی سیڑھی اس وہاں تک جائے, کوئی بندہ پکڑ کے لے کے جاؤ تو پھر وہ سنتا ہے, جس طرح دنیا کے بادشاہ سنتے ہیں. تو اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ سب نے ملک کی توفیق عطا فرمائے.